السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، لا نبوۃ بعد نبوتہ ولا رسالۃ بعد رسالتہ ولا معصوم بعد عصمتہ ولا سنۃ بعد سنتہ ولا امۃ بعد امتہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمہ البیان، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے کہ مالک کائنات نے پھر توفیق عطا فرمائی ہے اور ہم دوسری کلاس کا دوسرے دن کا فن نقابت آن لائن کورس جو 10 دن پر مشتمل ہے، اس کورس کی دوسرے دن کی دوسری کلاس کا لیکچر لے رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں سامعین و سامعات خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، صحت، عافیت، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور امید کرتا ہوں کل والا لیکچر آپ نے بغور سنا ہوگا اور کچھ نہ کچھ استفادہ بھی کیا ہوگا اور فائدہ بھی ہوا ہوگا۔ کل ہم نے جہاں پر بات کو چھوڑا تھا وہ یہ تھی کہ ہر انسان کے پاس فن نہیں ہوتا۔ آپ مدارس کے علماء کو دیکھیے، بڑے بڑے شیوخ الحدیث وہاں پر موجود ہوتے ہیں، بڑا بڑا عرصہ ان کو تدریس کرتے گزر گیا ہوتا ہے، تو لیکن صرف وہ تدریس میں مہارت رکھتے ہیں، خطابت میں، نقابت میں یا سٹیج پر بولنے کے اہل نہیں ہوتے۔ جس طرح میں ان کی تحقیر نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ فرمائے، ہمارے لیے قابل عزت، قابل احترام ہیں جتنے بھی علماء ہیں، جس طبقے سے بھی ان کا تعلق ہے، ہمارے لیے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، سر آنکھوں پر بڑا ادب ہے، بڑا احترام ہے۔ میں لفظ فن پر گفتگو کر رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رہے۔ فن کے متعلق میں کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اب جس طرح کہ 35 سے 40 سال ایک بندہ تدریس کرتا ہے، لیکن وہ اس کا اہل نہیں کہ وہ ممبر پر بیٹھ سکے، یا اس کے پاس وہ فن نہیں ہے کہ ممبر پر بیٹھ کے بول سکے، سٹیج پر آ کر بول سکے، مائک کے سامنے، آڈینس کے سامنے، سامعین کے سامنے اور عوام کے سامنے گفتگو کر سکے۔ علم بڑا ہے، علم کا انکار نہیں ہے، لیکن ان کے پاس فن نہیں ہے، بات یہ ہے۔ اور جس طرح ہر خطیب، 5 انگلیاں میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ برابر نہیں ہوتی، تو جس طرح ہر خطیب مدرس نہیں ہو سکتا، شاید کہ اس کے اندر وہ کوالٹیز نہ ہوں کہ وہ مدرس بن سکے، پڑھانے کا ملکہ اس کے پاس نہ ہو یا سمجھانے کا ملکہ اس کے پاس نہ ہو۔ ہر نقیب لازمی نہیں ہے کہ وہ نقابت بھی کرتا ہو اور وہ مدرس بھی ہو۔ اس طرح ہر مدرس بھی خطیب نہیں ہوتا، نقیب نہیں ہوتا، اس کے پاس یہ فن موجود نہیں ہوتا کہ وہ آ کر گفتگو کر سکے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ فیصل آباد کے بڑے مشہور و معروف ادارے سے ایک استاد ہیں، اور ان کو تقریباً
20 سے 25 یا شاید کہ اس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے صحیح بخاری کی تعلیم دیتے ہوئے، صحیح بخاری کی تدریس کرتے ہوئے اور صحیح بخاری پڑھاتے ہوئے. بڑی سعادت کی بات ہے. ان کو ایک بچہ مدعو کرتا ہے، ان کا شاگرد، اور کہتا ہے استاد محترم آپ نے ہمارے علاقے کے اندر ہمارے گاؤں میں جمعہ پڑھانا ہے. ڈن ہو گیا، جمعہ رکھا گیا. فن کی اہمیت بتا رہا ہوں آپ کو میں. اشتہار چھپ گئے، اعلانات ہو گئے، اشتہار لگ گئے. جمعے کا دن آیا، استاد محترم جمعہ پڑھانے کے لیے پہنچتے ہیں، ممبر پر براجمان ہوتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. اور یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ پتر مجھے ککھ نہیں آتا تھا، مجھے جمعہ پڑھانا نہیں آتا. ایک بندہ بخاری پڑھا رہا ہے، ان کے پاس علم کا سمندر ہے، اللہ نے بڑا علم عطا کیا ہے، فن نہیں ہے. کہتے پتر مجھے جمعہ پڑھانا نہیں آتا تھا. خیر بچے نے مجھے کہا، اصرار کیا، میں چلا گیا، خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ دیا ہے، ممبر پر بیٹھ گیا ہوں. اور پھر جب بیان کرنے کا موقع آیا ہے خطبے کے بعد، تو واللہ سورۃ کہف مکمل پڑھی ہے انہوں نے، تب تک جمعے کا وقت مکمل ہوا ہے اور وہ ممبر سے نیچے اتر آئے ہیں. یہاں سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ فن نہیں ہے، علم ہے. ایک بندہ بخاری پڑھاتا ہو اور اس کے پاس علم نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. علم ہے، فن نہیں ہے. اسی طرح ہمارے لاہور کے ایک دوست ہیں، سینئر بھی ہیں مجھ سے، اور کافی سینئر ہیں، وہ اب تدریس کر رہے ہیں. وہ اسی طرح ایک جگہ جمعہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، تو سیم ٹو سیم وہی سچویشن ہے، وہی حالت ہے. خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یار جمعہ پڑھانا نہیں آتا تھا مجھے. ممبر پر بیٹھتے ہیں، خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد خود وہ بیان کرتے ہیں کہ یار مجھے کتاب الجامع حفظ ہے، کتاب الجامع مجھے یاد ہے. غالباً اس کے اندر 100 احادیث ہوتی ہیں، تو وہ مجھے حفظ تھی. میں چلا گیا، خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ دیا، اور پھر کتاب الجامع میں نے پہلی حدیث سے شروع کی پڑھنی. ابتدائی طلباء جو ہوتے ہیں ان کو پڑھائی جاتی ہے کتاب الجامع، چھوٹی سی ایک کتاب ہے. تو کہتے مجھے وہ حفظ تھی، وہ بھی استادوں کی مہربانی کہ انہوں نے مجھے حفظ کروائی تھی. تو میں چلا گیا، بیٹھ گیا، کتاب الجامع پہلی حدیث سے شروع میں نے کیا. جب تک جمعے کا وقت مکمل نہیں ہوا میں احادیث پڑھتا گیا، حدیث پڑھتا ترجمہ کرتا، حدیث پڑھتا ترجمہ کرتا، حدیث پڑھتا ترجمہ کرتا. میں نے کوئی تیسری بات نہیں کی. ممبر سے نیچے آیا، نماز پڑھائی اور واپس آ گیا. گویا یہاں پر بتانے کا، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فن کی بڑی اہمیت ہے. جس کے پاس ہے وہ اس کی قدر کریں اور مزید محنت کریں، اتنی محنت کریں، اتنی محنت کریں کہ آپ کی محنت کامیابی پر اس طرح شور مچائے جیسے ڈھول بجتا ہے، جیسے آشیانے بجتے ہیں، جیسے ڈھول بجتے ہیں، اور جیسے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے بینڈ باجے کے ساتھ. آپ اتنی محنت کریں، اتنی محنت کریں کہ جب آپ کامیابی کی آخری سیڑھی پر کھڑے ہو کر اپنے نیچے نظر ماریں، اپنے دائیں بائیں دیکھیں، تو آپ کو سمندر نظر آ رہا ہو. یہ کب آئے گا؟ جب آپ محنت کریں گے. فن سیکھیں، کوئی بھی فن ہے اس پر توجہ دیں، غور کریں، فکر کریں اور اس پر محنت کریں، اتنی محنت کریں کہ واقعتاً آپ خود محسوس کریں کہ یار اب میرے اندر کچھ ہے اور مجھے وہ باہر نکالنا چاہیے. خیر بات زیادہ طویل نہ ہو جائے، لمبی نہ ہو جائے، اور ہم صرف لفظ فن پر گفتگو ہی نہ کرتے رہ جائیں.
مزید آگے بڑھتے ہیں. فن نقابت کورس جو ہے وہ آن لائن 10 دن پر مشتمل ہے. کل پہلا دن تھا. لفظ فن پر گفتگو ہوئی اور آج ہمارا ارادہ ہے نقابت پر گفتگو کرنے کا. فن پر اس لیے گفتگو کی ہے کہ جو اشتہار پر ٹائٹل تھا، اشتہار جس نام سے شائع کیا گیا تھا، وہ 2 جملوں پر تھا: فن نقابت. فن پر اس لیے گفتگو کی. اب آتے ہیں نقابت کی طرف. نقابت نقب سے ہے اور اس کا اعراب جو ہے وہ نون کے زبر کے ساتھ ہے، اور اس کی اصل عربی جو ہے وہ اسم مؤنث ہے. اس کا لغوی معنی نقابت کا، اس کا لغوی معنی لوگوں کے خاندان اور ذاتی حالات سے واقفیت رکھنا، تشہیر کرنا، خبر دینا، پیش خیمہ، مداح خوانی کرنا، بادشاہوں کی سواری کے آگے آگے چلنا اور آواز لگانا. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ لوگوں کی باتیں سنتی ہو گندی. کوئی بھی ساتھی محسوس نہ کرے یہ میسج ٹیون لگی ہوئی ہے اور وہ غلطی سے آن رہ گئی تھی تو اس لیے آواز آ گئی ہے. معذرت چاہتا ہوں. لوگوں کے خاندان کے ذاتی حالات سے واقفیت رکھنے والا نقیب ہوا کرتا ہے. اور کسی کو نقیب القوم بھی کہا جاتا ہے. نقیب القوم جو ہوتا ہے، قوم کا نقیب، وہ ان کے احوال پر نظر رکھتا ہے اور ان کے پوشیدہ حالات امور سے واقف رہتا ہے. اسی مفہوم کی بنا پر قوم کے معاملات کی دیکھ بھال بھی کرنے والے سے سردار کو نقیب کہا جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ کسی کے حالات و واقعات سے واقفیت رکھنا. میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. نقیب کہتے کس کو ہیں؟ ہم نے مائک پر آ کر جب دعوت دینی ہے، جس بندے کو ہم دعوت دے رہے ہیں، جس خطیب کو، جس ادیب کو، جس مصنف کو، جس مقرر کو، جس خطیب کو، جس واعظ کو، جس مبلغ کو، نعت خواں کو، قاری صاحب کو اور نقیب کو ہم جو دعوت دے رہے ہیں، ہم دعوت اس بنیاد پر، اس بنا پر دے سکتے ہیں کہ ہم اس سے واقفیت رکھتے ہوں کہ وہ کیا چیز ہے، بندہ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا تعلق کیا ہے، اور اس کو اس چیز میں جس کے لیے ہم اس کو دعوت دے رہے ہیں اس میں فن کتنا فن رکھتا ہے، مہارت کتنی رکھتا ہے، اور اس کا انداز بیاں کیسا ہے جو شیلا ہے اور واعظانہ واعظ و نصیحت والا ہے. اس لیے نقیب کہتے ہی اس کو ہیں جو کسی بھی قوم کے پوشیدہ حالات اور امور سے واقفیت رکھتا ہو. جی سمجھ آ گئی؟ اصطلاحی تعریف: متکلم کو خوبصورت جملوں کے ساتھ سامعین سے ہم کلام ہونے کی دعوت دینا. اصطلاحی تعریف ہے اس کی. متکلم مطلب کہ بولنے والا. آپ جس کو بلا رہے ہیں وہ بولنے والا ہے. اس کو خوبصورت جملوں کے ساتھ، اتنے جچے تلے جملے، اتنے خوبصورت جملے، اتنے پیرائے میں ڈالے ہوئے اور سجا دھجا کر ادب احترام کے ساتھ دعوت دینا کہ وہ سامعین سے آ کر ہم کلام ہو. تعارف نقیب:
نقابت متکلم مطلب بولنے والا اور سامعین کے درمیان ربط کا نام ہے۔ نقابت کیا ہے جی؟ نقابت متکلم مطلب بولنے والا اور سامعین کے درمیان ربط کا نام ہے، مطلب رابطہ قائم کرنے کا نام ہے نقیب۔ جو رابطہ قائم کرواتا ہے اس کو نقیب کہتے ہیں۔ اور دوسرا معنی اس کا نقابت کا، نقیب کا، آسان لفظوں میں سمجھیے۔ نقیب نقاب ہٹانے والا، نقابت نقاب ہٹانا، نقیب جو نقاب ہٹائے۔ نقابت کے ذریعے نقیب نقاب ہٹاتا ہے، خطیب کے اوپر سے، ثناء کے اوپر سے، قاری صاحبان کے اوپر سے۔ وہ نقاب جو ان کے اوپر ہے، جو سامعین کو نہیں پتہ، وہ لفظوں کے ذریعے سے، جملوں کے ذریعے سے، اشعار کے ذریعے سے وہ نقاب اتارتا ہے۔ سامعین پھر اس کو نقاب ہٹنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ جی یہ چیز ہے، یہ بندہ ہے، یہ ہم سے ہم کلام ہوگا۔ جو نقاب ہٹائے اس کو نقیب کہتے ہیں۔ آگے چلیے۔ نقابت کے ذریعے متکلم اور سامعین کے درمیان جو حجاب اور دوری ہوتی ہے، اس کو ختم کیا جاتا ہے نقابت کے ذریعے۔ اور سامعین جو متکلم سے واقف نہیں ہوتے، ان کو نقابت کے ذریعے واقفیت کروائی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نقابت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارے اندر تو نہ نقابت پر توجہ دی جاتی ہے، اور نہ نقابت کو سمجھا جاتا ہے، اور نہ نقابت کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ نقابت اس طرح ہے جیسے کہ سالن میں نمک کی اہمیت ہوتی ہے۔ سالن سارا تیار ہو، کھانا سارا تیار ہو، کھانے کے اندر نمک نہ ہو تو وہ ذائقہ نہیں رہتا اس کے اندر، وہ مزہ، وہ لطف اور وہ جو جاذبیت کھانے کے اندر ہوتی ہے، وہ انسان پھر محسوس نہیں کر پاتا صرف نمک کی وجہ سے۔ اسی طرح اگر پورا آپ نے پروگرام کر لیا، کروا لیا، تیار کر لیا ہے، اشتہار چھپ چکے ہیں اور سامعین بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، خطیب بھی ہیں، نعت خواں بھی ہیں، قرائے کرام بھی ہیں، پورا پینل موجود ہے، پورا سٹیج بھرا ہوا ہے یا آپ نے بھرنے کی تیاری کر رکھی ہے، اگر اس کے اندر نقیب نہ ہو تو آپ کی محفل نامکمل ہے۔ جس طرح کہ کھانے کے اندر نمک نہ ہو تو کھانا نامکمل ہے، نقیب نہ ہو تو محفل نامکمل ہے۔ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پر جو پیچھے میں نے بات کی ہے، اور وہ سامعین جو متکلم سے واقف نہیں ہوتے، ان کو نقابت کے ذریعے واقفیت کروائی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھیے کہ آپ کے پاس نقیب نہیں ہے، خطیب ہے، بڑا پائے کا، بڑا کمال کا خطیب ہے، اور بڑا اس کے پاس ملکہ ہے، بڑی کمال کا وہ مطلب خطاب کرتا ہے، بڑی کمال کی تقریر کرتا ہے، اور بڑی کمال کی وہ خطابت دکھاتا ہے، کرتا ہے۔ جوش خطابت بڑا کمال کا ہے، اور وہ نکتہ داں خطیب ہے، اور پھر وہ دلوں کو چھو لیتا ہے، دلوں کو چیر دیتا ہے، دلوں کو پھاڑ دیتا ہے، وہ آنسو نکلواتا ہے، وہ رلاتا ہے، وہ ہنساتا ہے۔ ایک خطیب کی بات کر رہا ہوں، بڑا کمال کا، بڑا پائے کا خطیب ہے۔ اگر آپ کو میں مثال دیتا ہوں، اورنگزیب فاروقی حافظہ اللہ تعالی سٹیج پر آئیں پنڈال سے چل کے، کوئی نقیب آپ کے پاس نہ ہو، وہ پنڈال سے چل کے آئیں، سٹیج پر چڑھ جائیں، مائک کے سامنے کھڑے ہو کر اور بیان کرنا شروع کر دیں، تو مزہ تو نہ آیا، مزے والی بات تو نہ ہوئی، چست نہ آئی پھر۔ اور اسی طرح مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ، وہ
بغیر دعوت دیے نقابت نہ ہو اور نقیب نہ ہو، نقیب دعوت نہ دے، بغیر دعوت کے وہ مائک پر آ کر گفتگو کرنا شروع کر دیں تو لوگ تذبذب کا شکار ہو جائیں گے، ذہنی ان کو مطلب کہ پریشانی بنے گی اور وہ ذہنی ڈسٹرب ہو جائیں گے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر نقیب کی دعوت اور بغیر نقیب کی تقریر شروع ہو گئی ہے۔ اوہو، اور کچھ اندر ایسے بھی ہوں گے جو کہ مولانا صاحب کو جانتے ہی نہ ہوں کہ یار یہ جو خطیب گفتگو کر رہا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی فیمس ہو، جتنا مرضی اس کو فیم دیا ہو، اور آپ نے جتنی مرضی عزت دی ہو اور جتنی مرضی پہچان دی ہو، لازمی نہیں کہ ساری دنیا ان کو جانتی ہو۔ تو اگر آپ کے پاس نقیب نہیں ہے، بغیر نقابت کے اگر آپ کے پاس خطیب آ کر گفتگو کرتا ہے، وائز آپ کے پاس واز کرتا ہے اور مقرر آپ کے پاس آ کے تقریر کرتا ہے تو بغیر نقیب کے، تو اس میں لوگ مطلب کہ بکھر جاتے ہیں، جم کے نہیں بیٹھتے اور ان کا ذہن مائنڈ اس طرف متوجہ نہیں ہوتا اور ان کو متوجہ کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ اس لیے نقیب سامعین کے درمیان اور خطیب کے درمیان جو ربط ہوتا ہے اس کو قائم کرتا ہے، جو پردہ ہوتا ہے، جو حجاب ہوتا ہے اس کو اتار پھینکتا ہے کہ لیجئے یہ فلاں خطیب ہیں، آپ کے سامنے آ کر بیٹھ چکے ہیں اور ان کا تعلق فلاں 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 جگہ سے ہے اور ان کی ذمہ داری یہ ہے، اس عنوان پر وہ گفتگو کریں گے اور ان کو اتنی دیر ہو چکی ہے خطابت کرتے ہوئے، فلاں فلاں جگہ پر جا کر خطاب کر رہے ہیں، یہ خطیب پاکستان ہیں، یہ خطیب پنجاب ہیں اور یہ خطیب ایشیا ہیں۔ اس کے بعد جس طرح طلباء کتاب سے پہلے صاحب کتاب سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، اکثر تو نہیں کرتے، ڈائریکٹ کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ جو صاحب کتاب نے اپنا تعارف لکھا ہوتا ہے اس کو نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے وہ روحانیت کتاب میں سے ان کو نہیں ملتی، وہ دلچسپی اس کتاب کے ساتھ نہیں ہوتی اور وہ جو کتاب پڑھ کر جو اس کو حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتا، صرف اس لیے کہ اس نے مصنف کا تعارف نہیں پڑھا ہوتا، صاحب کتاب کا تعارف نہیں پڑھا ہوتا۔ تو جس طرح طلباء کتاب سے پہلے کتاب سے واقفیت حاصل کرتے ہیں صاحب کتاب کا تعارف پڑھ کے، تاکہ کتاب کی عظمت دل میں پیدا ہو اور کتاب شوق سے پڑھی جائے، اسی طرح تکلیم سے پہلے متکلم کا حال جان لینا، متکلم کے حال سے واقفیت بہت ضروری ہے تاکہ بات کرنے والے کا کلام اور اس کی عظمت دل میں پیدا ہو اور متکلم کے کلام کو شوق سے سنا جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی میری؟ آگے چلیے، یہ تھا تعارف نقابت کا تعارف تھا۔ اب نقابت کرنے والے کو جیسے کہ بتایا ہے نقیب کہتے ہیں۔ نقیب کا کردار پروگرام میں بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اسی لیے کہ نقیب ہی ہوتا ہے جس نے پروگرام کو چلانا ہوتا ہے، پروگرام کو سنوارنا ہوتا ہے، پروگرام کو سمیٹنا ہوتا ہے، پروگرام کو چار چاند لگانے ہوتے ہیں۔ اس لیے نقیب بننے کا اہل وہ ہے جو نقابت کی اہلیت کے ساتھ ساتھ اصول پسند، انتظامی ذہن کا مالک ہو۔ نقیب کو چاہیے کہ پروگرام سے کم از کم 3 دن پہلے تمام مہمان جو سامعین سے مخاطب ہوں گے ان کے نام معلوم کر کے، پھر اس کے بعد مہمان شخصیات کے مزاج اور علم و عمل
علمی حیثیت، عملی حیثیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے موضوع الفاظ اور مناسب القابات کے ساتھ ساتھ دعوت دینے اور تعارف کروانے کے لیے جملے ترتیب دے اور اشعار کا انتخاب کرے۔ میں چاہتا ہوں میں دوبارہ بتاؤں آپ کو، نقیب، نقابت کرنے والے کو نقیب کہتے ہیں۔ نقیب کا کردار پروگرام میں بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس لیے کہ نقیب ہی ہوتا ہے جس نے پروگرام کو چلانا ہوتا ہے۔ اس لیے نقیب بننے کا اہل وہ ہے جو نقابت کی اہلیت کے ساتھ ساتھ اصول پسند، انتظامی ذہن کا مالک ہو، وہ نقیب ہوتا ہے۔ جو نقیب اصول پسند نہیں ہے، انتظامی ذہن کا مالک نہیں ہے، اس سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ نقابت کا بھی اہل نہیں ہے، وہ نقابت نہ کرے۔ اصول پسند ہونا کیوں ضروری ہے؟ انتظامی ذہن کا مالک ہونا کیوں ضروری ہے؟ نقابت کی اہلیت کے ساتھ ساتھ اصول پسند ہونا کیوں ضروری ہے؟ اور نقابت کا اہل ہے کون؟ سوال یہ ہے، نقابت کا اہل کون ہے، اصول پسند ہونا کیوں ضروری ہے، اور انتظامی ذہن کا مالک ہونا کیوں ضروری ہے؟ پہلا سوال جو ہے، جو ہم نے خود تشکیل دیا کہ نقابت کا نقیب بننے کا اہل کون ہے؟ عالم دین، درس نظامی اس نے کی ہو، حفظ کیا ہو، عالم فاضل ہو، اور جملوں کو صحیح طریقے کے ساتھ استعمال کرنا جانتا ہو، وہ نقیب بننے کا اہل ہے، نقابت کرنے کا اہل ہے۔ اب ہم نے دیکھا، اکثر جگہوں پر دیکھا ہے، جو نقابت کر رہے ہوتے ہیں ان کے چہرے پر سنت رسول نہیں ہوتی، ان کا لباس شریعت کے مطابق نہیں ہوتا، ان کا دکھاوا، ان کا پہناوا شریعت کے مطابق نہیں ہوتا، اور ان کی گفتگو اللہ کی پناہ ہے، سن لی جائے تو وہ بھی شریعت کے مطابق نہیں ہوتی۔ اس لیے باوقار بندہ، باشعور بندہ، علم رکھنے والا، عمل کرنے والا بندہ نقیب بنے، تو پھر یہاں پر ایک اور بات سمجھیے، جتنا انسان کے اندر علم زیادہ ہوگا، شریعت پر پیروکاری اس کی زیادہ ہوگی، اور شریعت پر عمل کرنے والا بندہ زیادہ ہوگا، جتنا زیادہ وہ عمل کرنے والا، علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والا زیادہ ہوگا، اس کی بات کے اندر اثر بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ اور اگر علم ہو، عمل نہ ہو، وہ ہم نے ان کے بارے میں سن رکھا ہو، جی نقیب ہے جی، نقابت کرتے ہیں اور اخیر کر دیتے ہیں، وہ جی پھٹے اکھیڑ دیتے ہیں، وہ مجمع کو گرا لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، جما لیتے ہیں، ہنسا لیتے ہیں، رلا لیتے ہیں، بڑے بڑے جملے ہم نے ان کے بارے میں سنے ہوں۔ میرا یہ ذاتی، میرا ایک دل کی بات ہے، ایک تجربہ بھی کہہ لیں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذاتی مشاہدہ ہے کہ جس کے اندر عمل نہ ہو علم کے ساتھ ساتھ، اس کی بات کو لوگ توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ نہیں سنتے، وہ چاہے جتنا مرضی چیخ چیخ کر بولتا ہو، وہ جتنا مرضی چاہے اسپیکر پھاڑتا ہو، وہ جتنا مرضی، میں کہتا ہوں کہ بڑی لچھدار نقابت کرتا ہو، اگر اس کے پاس عمل نہیں ہے علم کے ساتھ ساتھ تو وہ نقیب نہیں ہے۔ اس لیے نقابت کا اہل وہ بندہ ہے
علم بھی رکھتا ہو، عمل بھی کرتا ہو، اس کا لباس شریعت کے مطابق ہو، اس کی گفتار، اس کی رفتار شریعت کے مطابق ہو، اس کا پہننا اوڑھنا بچھونا شریعت کے مطابق ہو، شریعت سے جڑا ہوا بندہ ہو، تو وہ حقیقی معنوں کے اندر غلام مصطفیٰ ہو، وہ بندہ نقیب بننے کا اہل ہے۔ اور بندہ احمی چیختا چلاتا رہے اسپیکر کے اوپر، اسپیکر کے مائک کے اوپر، تو خود اس کا عمل ہی کوئی نہ ہو، اور اس کا وہ مطلب بارش ہی نہ ہو، اس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو۔ میں بچوں کی بات نہیں کر رہا، توجہ سے میری بات کو سنیں، میں بچوں کی بات نہیں کر رہا، خواتین کی بات نہیں کر رہا، سامعات کی بات نہیں کر رہا، سامعین سے متوجہ میں گفتگو کر رہا ہوں، سامعین متوجہ ہوں۔ یہاں سے میری بات سے مراد نابالغ بچے بھی نہیں ہیں، اور جن کے چہرے پر ابھی داڑھی نہیں آئی وہ بھی نہیں ہے، شیو نہ کرواتا ہو، خط اتنا رگڑ کے نہ کرواتا ہو کہ آپ کی جو فیس کی جلد ہے وہ نظر آئے۔ خدارا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کرنی ہے، ہم نے صحابہ کی تعریف کرنی ہے، اور ہم نے منقبت پیش کرنی ہے، ہم نے اسلامی اشعار پڑھنے ہیں، اور ہماری نیت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان اشعار کے بدلے میں ثواب ملے گا، اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، اور پھر ہمارا جو خلیہ ہے وہ شریعت کے مطابق نہ ہو، ہمارا پہننا اوڑھنا بچھونا شریعت کے مطابق نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے نقیب بننے کا اہل وہ ہے جو اپنے اندر یہ صلاحیتیں رکھتا ہو، اور باوقار بندہ نقابت کرنے کا اہل ہے، نقیب بننے کا اہل ہے انشاءاللہ العزیز۔ انتظامی ذہن کا مالک کیا ہوتا ہے، انتظامی ذہن کو مالک بننا کیوں ضروری ہے نقابت کے لیے، انشاءاللہ اس پر کل گفتگو کریں گے۔ جو اچھے جملے بیان ہوئے ہیں وہ رب کی توفیق سے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو وہ مجھ گنہگار سے رہی ہے۔ انشاءاللہ کل تیسری کلاس کا آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔